علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج 9 رمضان المبارک ہے اور 12 اپریل ہے 11 اپریل بروز سوموار ہے 2022 کا۔ یہ درس حدیث مصطفیٰ پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ باقیات الصالحات کی قسط نمبر 9 ہے اور درود شریف کی دوسرا حصہ پیش کر رہا ہوں جو درود شریف کے فضائل اور کمالات ہیں۔ کل میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جب بھی کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو سرکار جواب عطا فرماتے ہیں۔ اب میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو حدیث نمبر 14 ہے۔ اگر آپ کی توجہ پوری ہوئی تو بڑا لطف آ جائے گا اور ہمیشہ آپ کو یہ حدیث کام دے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابی ابن کعب پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی۔ یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے دن رات میں کتنا وقت مقرر کروں، نہیں مجھے کہاں تک کتنا تک درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا، جتنا بھی چاہو مقرر کر سکتے ہو۔ تو میں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں چوتھائی وقت مقرر کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا فإن زدتا فهو خیر لکم، بھائی جتنا چاہو مقرر کر لو، پر اگر زیادہ مقرر کر لو تو یہ اور بہتر ہے۔ فهو خیر لک، یہ تیرے لیے اور ہے، یعنی چوتھا حصہ صرف دن کا نہ رکھو، اور بھی اگر چاہو تو زیادہ کر لو۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر سارے دن میں سے آدھا دن مقرر کر لوں صرف درود پاک کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا ما شئتا فإن زدتا فهو خیر لک، بھائی تیری مرضی ہے، پر تو اگر اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ یہ تیرے لیے اور بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، یا رسول اللہ پھر میں اپنا سارا وقت درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں، اب میں بس ہر وقت درود ہی پڑھوں گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو سرکار نے فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک ویغفر لک ذنبک، اگر یہی بات ہے تو سن لو، یہ تیرا درود پاک پڑھنا تمہارے تمام دین و دنیا کے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اسی سے تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کر دی جائے گی۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن یحییٰ بن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ انی ارید ان اجعل صلاتی کلھا لک، یا رسول اللہ میں اپنی تمام دعائیں آپ کے لیے ہی کر دینا چاہتا ہوں، یعنی میں ہر وقت درود و سلام ہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اذن یکفیک اللہ امر دنیاک و آخرتک، بھائی پھر تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے دنیا اور دین کے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ کی مدد چاہیے تو پھر درود پڑھنا پڑے گا۔ سارے کام اگر ہم چاہتے ہیں ہو جائیں تو درود پڑھنا پڑے گا۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت ابو کاہل، بڑی ہا کے ساتھ ابو کاہل پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا وَعَلَمَنَّ يَا أَبَا كَاهِلٍ، اے ابو کاہل خوب اچھی طرح سے جان لو، من صلی علیہ کل یوم 3 مرات وکل لیلۃ 3 مرات، کہ جو شخص روزانہ دن اور رات کو مجھ پر شوق اور محبت کے ساتھ 3 مرتبہ درود شریف پڑھے
تو فرمایا حباً و شوقاً، محبت اور شوق سے دن کو بھی 3 مرتبہ اور رات کو بھی، اب یہ تو زیادہ نہیں ہے نا جی، دن کو بھی 3 مرتبہ رات کو بھی 3 مرتبہ، تو کان حقاً علی اللہ ان یغفر له ذنوبہ تلک اللیلۃ وذلک اليوم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کے دن اور رات کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ صرف 3 مرتبہ درود شریف کی فضیلت ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی نور علی الصراط فمن صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت له ذنوب 80 عاما، مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر نور اور روشنی کا کام دے گا، اور جس نے مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ حضرت انس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحہ ویصلیان علی النبی، کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 2 محبت کرنے والے جب ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، بولو ایک دوسرے سے، اب آپ بھاگ جاتے ہیں ماشاءاللہ، آپ سمجھتے ہیں مولوی سے سلام لینے کا کیا فائدہ ہے بھائی، ایک دوسرے سے سلام کیوں لیں، ضرورت ہی نہیں رہی۔ انہی باتوں سے دین مٹتا جا رہا ہے اور مٹ جائے گا معاذ اللہ۔ اور ویسے تو قرب قیامت ہے، نیچے ہی کام جانا ہے۔ حاجی صاحب عبدالشکور صاحب فرما رہے تھے پچھلے سال اتنے تھے اور میں حدیثوں میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ کام نیچے جائے گا، اوپر یہ حضرت مہدی اور عیسیٰ کے آنے پر اوپر جائے گا، ان سے پہلے تو اب نیچے ہی جانا ہے، اسفل سافلین ہیں ہم اوپر والے نہیں ہیں بھائی۔ دین مٹتا جائے گا۔ یہ کتنے بیٹھے تھے، سارے یوں بھاگے ہیں جیسے کپڑے اتار لینے ہیں یا کسی کی جیب کاٹ لینی ہے۔ اب ان کو اللہ کے واسطے دو، قرآن حدیث کے واسطے دو، ان کو کہو کہ بھائی مرکز بنانا ہے اسلام کا، وہ بنے نہ بنے جا کے سونا ہے۔ حالانکہ نماز تو یہ فجر کی روشن کر کے پڑھنی چاہیے، بولو کب پڑھنی چاہیے، پر صرف آپ حضرات کی نیند کے لیے پہلے کی ہے۔ آپ نے ہمیں ڈرا دیا وہ جی سارے سو جائیں گے تو چلو جی کر لو پیچھے، تو بھابیاں نالوں بھی پہلے پڑھتے پے ہیں، اتنی جلدی تو وہ بھی نہیں پڑھتے بھائی جتنی جلدی اسی پڑھ رہے ہیں، پر پھر بھی سونے کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پر اس دور میں جو ایک سنت پہ بھی عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ اب آپ جو تشریف فرمائے ہیں تو اللہ فخر فرما رہا ہے آپ پر، کہو نا سبحان اللہ۔ ہاں جی، اللہ کے فرشتے جا کے دست بتاتے ہیں اور اللہ پوچھتا ہے فخر سے، اللہ کو پتہ تو ہوتا ہے ابھی کہاں سے آئے ہیں، پر اللہ پھر بھی مزے لے کے پوچھتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ مزوں سے پاک ہے، ویسے میں نے جملہ کہہ دیا، یعنی اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، بولو اللہ، ہاں اصل یہ کہنا چاہیے تھا۔ چلیے، حضور نے فرمایا 2 بندے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، اور جب وہ مصافحہ کرتے ہیں نا وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ، ساتھ ہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی درود پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، مصافحہ کیا، سلام دعا کی، ساتھ درود پڑھا، تو الا لم یفترقا حتی تغفر ذنوبہما ما تقدم منہما وما تاخر، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ درود میں کتنی طاقت ہے، کہ سلام لیا، مصافحہ لیا، درود پڑھا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ حدیث نمبر 15، یہ 14 کے ضمن میں ساری سنائی ہیں، اب 15 کر رہا ہوں۔ حضرت فضالہ بن عبید پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی اور پڑھ کر یہ دعا مانگی، توجہ، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا مانگنے والے کو فرمایا اجلتا
ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے دعا میں جلدی کر دی. بولو تو نے دعا میں اذا صلیت فقعدت فحمد اللہ بہما هو اہلہ. فرمایا تجھے چاہیے تھا کہ تو نماز پڑھ کے فارغ ہوتا بیٹھتا اور پہلے اللہ کی حمد کرتا، دعا میں اللہ کی اور اللہ کی وہ تعریف کرتا جس کا وہ حقدار ہے. وصلی علیہ ثم ادعوہ، پھر مجھ پر درود پڑھتا پھر دعا مانگتا. اور کراچی کا ایک بہت بڑا مفتی، دیوبندیوں کا مفتی ظرف علی خان، پچھلے سال فوت ہوا ہے. وہ ہر تقریر میں منع کرتا تھا پہلے دعا درود نہیں پڑھنا، پہلے درود نہیں پڑھنا، اینڈ پہ پڑھنا ہے پہلے نہیں پڑھنا. کسی حدیث میں نہیں آیا. یہ حدیث میرے سامنے پڑھی ہے، ترمذی شریف سے پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 3776 پڑھ رہا ہوں. میری یہ تقریر سن کے کسی دیوبندی ماں کے بیٹے میں جرأت ہو عالم میں تو وہ مجھے اس کا جواب دے دے، اس کا مجھے جواب دے دے اور اس مفتی کا حساب بھی دے دے. اس کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے کہا دعا سے پہلے درود نہ مانگو، پہلے دعا مانگو. کہتا ہے پہلے حمد کرو دعا مانگو اینڈ پہ درود. ہم کہتے ہیں پہلے بھی درود پڑھو اینڈ بھی درود پڑھو، کیونکہ درود تو پہلے ہی قبول ہے، اس کے درمیان جو دعا آئے گی رب وہ بھی قبول فرما لے گا. راوی کہتے ہیں اسی حدیث میں کہ ایک اور شخص نے نماز پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی کریم سے پر درود پڑھا اور دعا مانگی تو آپ نے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب. اب تو نے مجھ پہ درود پڑھ لیا، اب جو دعا مانگے گا رب تیری قبول فرما لے گا. کہو نا سبحان اللہ. یہ اصل بات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ اور حضرات شیخین. یہ حضرات شیخین کون ہیں؟ صحابہ میں ابو بکر و عمر، ان کو شیخین کہتے ہیں صحابہ میں. آج کے بعد یہ آپ یاد رکھیے گا. حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. یہ صحابیوں کا طریقہ دیکھو نا جی. اور پھر میں نے نبی کریم پر درود پڑھا اور اس کے بعد میں نے دعا مانگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطہ. ارے یار اب تو جو مانگتا جائے گا رب عطا فرماتا جائے گا. یہ ترمذی شریف حدیث نمبر 593 پڑھ رہا ہوں. اللہ ہدایت عطا فرمائے بھائی. حضرت علی پاک پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء محجوب عن اللہ، کہ یہ تمہاری جو دعا ہے نا یہ اللہ تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے. بولو یہ اللہ تک پہنچنے سے پہنچتی نہیں ہے. حتیٰ یصلی علی محمد وعلی آل محمد، حتیٰ کہ تم محمد پر اور آل محمد پر درود نہیں پڑھو گے تو تمہاری دعا بھی عرش تک نہیں پہنچے گی. یہ میں شعب الایمان سے پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 1475 ہے. آگے سنیے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ تمہاری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، موقوف رکی رہتی ہیں. اور فرمایا لا یصعد منہ شیء، اور اوپر کوئی چیز بھی چڑھ سکتی، کوئی حصہ تمہاری دعا کا اوپر نہیں چڑھے گا. حتیٰ تصلی علی نبیک، حتیٰ کہ جب تک تم سرکار پر درود نہیں پڑھو گے. درود پڑھو گے تو دعا اوپر جائے گی، نہیں تو بولو اوپر جا سکتی ہی. حضرت جابر بن عبداللہ، سارے پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذکرونی فی اول الدعاء، کہ دعا کے شروع میں میرا ذکر کرو. یار کہو نا سبحان اللہ. فاذکرونی فرمایا میرا ذکر کرو، وفی وسطہ، اپنی دعا کے درمیان بھی میرا ذکر کرو.
نہیں تھوڑا جا اونچی سبحان اللہ. وفی آخری دعائی، اور اپنی دعا کے اینڈ پر بھی میرا ذکر کیا کرو. کہو ذرا سبحان اللہ. اب حدیث نمبر 16 پیش کر رہا ہوں جی. حضرت انس بن مالک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس کو 100 رحمتیں عطا فرمائے گا. ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ، ہائے 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 ہائے. اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑے گا یہ قیامت والے دن اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ شخص درود پڑھ کے آیا ہے یہ منافقت سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے. وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ شُهَدَاءِ، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو شہداء کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. حدیث نمبر 17 ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے فرمایا من صلی علیہ بلغتنی صلاتہ وصلیت علیہ وکتبت لہ سوا ذلک 10 حسنات، جس نے مجھ پر درود بھیجا اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں پھر اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں. اور فرمایا اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں اللہ خود ہی لکھ دیتا ہے. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً صلیت علیہ بہا 10، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. اب حدیث نمبر 18 فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، الصلاۃ علیہ نور علی الصراط فمن صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عاما، کہ مجھ پر درود بھیجنا یہ پل صراط پر نور اور روشنی کا باعث ہے. پس جس نے مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضرت رویفع بن ثابت پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں حدیث نمبر 19 پیش کر رہا ہوں. من صلی علی محمد وقال اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھا اور یہ کہا اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت، کہ اے اللہ نبی پاک کو قیامت کے دن اپنے پاس ایسے مقام پر پہنچائیے جو آپ کے نزدیک مقرب ہو. آپ نے فرمایا جو یہ پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامت، مجھ پر درود پڑھا کرو اس وجہ سے میں تمہاری شفاعت کروں گا. کہو ذرا سبحان اللہ. یہ جو اذان کے بعد دعا ہے نا یہ بھی جو پڑھے گا حضور نے فرمایا اس پر بھی میری شفاعت واجب ہے. اور حضرت ابو دردہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جس نے صبح 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا شام کو 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ضرور نصیب ہوگی. اب حدیث ہے آخر پہ پر بڑی کمال کی، اگر آپ سبحان اللہ کہیں. آخری حدیث ہے چھوٹی سی پر بڑی کمال کی. من صلی علیہ فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ. فرمایا جس نے مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا. یہ منجی ٹھکی پکی حدیث پیش کی ہے الترغیب و ترہیب سے، علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. کہو ذرا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.